قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بموجزین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ دنیا کا ہے اور دوسرا حصہ آخرت کا ہے۔ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان کو عمل کے لیے مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی مہلت ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جبکہ آخرت کی زندگی دارالجزا ہے، یعنی دنیا کے اعمال کا بدلہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے وہ۔ دنیا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا دنو سے بنا ہے، دنو کا مطلب قریب ہے، تو یہ زندگی ہمیں قریب کی ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور آخر بعد والی چیز کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو آخرت ہے وہ بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، مکمل اہتمام کیا ہے، کسر نہیں چھوڑی۔ پیغمبر بھیجے، اور حدیث پاک میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور دورانیہ کتنا ہے یہ سارا کا سارا انسانوں کا، یہ کوئی 10,000 سال سے بھی کم ہے، 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دور ہے وہ کوئی 10,000 سال ہے۔ تو اس میں 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، بھرپور موقع دیا انہیں ہدایت کو قبول کرنے کا۔ اور جب کسی قوم نے ہدایت سے منہ موڑ کر سرکشی اختیار کی، اللہ نے اس کو چلتا کیا، اس کی جگہ اور لوگوں کو لے آیا، اوروں کو موقع دیا۔ یہی بات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، سب کو خطاب کیا ہے۔ یہی دو ایسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو باختیار رکھی ہیں اللہ نے، یعنی ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، جو چاہیں یہ کریں۔ ہدایت سامنے رکھ دی ہے، عمل کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن انجام دونوں رویوں کا بیان کر دیا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ شمار سے باہر ہے، نہیں گن سکتے ہیں۔ یہ بیالوجی کے لوگوں نے کوئی 25 لاکھ تو شمار کی ہیں، پودے اور جانوروں کی اقسام، جانداروں کی، تو اور بھی جاندار ہیں اس کے علاوہ، اور بے جان بھی بہت ہیں، چاند، ستارے، ہوا، یہ پانی، یہ زمین، یہ سب بے جان ہیں۔ تو بہرحال ان ساری مخلوقات میں صرف 2 ہی بااختیار مخلوق ہیں، انسان اور جن۔ باقی جس مقصد کے لیے پیدا کی ہیں وہ مقصد پورا کر رہی ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتی، وہ مجال نہیں ہے ان کی کہ اس مقصد سے۔ یہ سورج کو دیکھ لیں، مجال ہے اپنا کام چھوڑ جائے، اللہ کی حکمرانی ہے اپنی کائنات پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب سب پیش ہوں گے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کس مقصد کے لیے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھتے۔ بتائیں کوئی انکار کر سکے گا وہاں؟ اللہ نے کتنے تعداد میں بھیجے پیغمبر، تو فرمایا کہ جو تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے باخبر کرتے تھے، ڈراتے تھے
کہ بھائی یاد رکھو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا، بلکہ اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا پیغمبروں نے آج کے دن کی ملاقات کے حوالے سے کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے؟ قالو، تو سب کہیں گے، دیکھیں کسی میں انکار کی جرت نہیں ہوگی، سب کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہاں ہم اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا تھا، آئے تھے پیغمبر، انہوں نے اے پروردگار تیرا پیغام ہمیں پہنچا دیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ہی ڈالے رکھا، دھوکے میں ڈالے رکھا۔ دنیا 2 سے 4، 4 سے 8 اسی چکر میں پڑے رہے، دنیا بنانے کی فکر میں رہے جو کہ فانی ہے، اور وہ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس سے غفلت میں رہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، جبکہ دنیا میں انسان آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد مبارک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو وہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہی کافر تھے۔ کافر کے 2 مطلب ہیں، ایک تو انکار کرنے والا، دوسرے ناشکرے کو بھی کافر کہتے ہیں، یعنی انکار کیا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا۔ کس کا نقصان ہے؟ اللہ کی دعوت کو اگر کوئی انکار کرے گا اللہ کا نقصان ہے کہ بندے کا نقصان؟ اور پھر ناشکری ہے، انسان ذرا یہ تو دیکھے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتوں سے ہمکنار کیا، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے، کسی اور نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ انسان اپنے جسم میں دیکھ لے کتنی نعمتیں ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ ایک ایک دانت کتنا قیمتی ہے، اور پھر سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر یہ خون کی گردش، مادوں کا اخراج، بیکار مادے الگ ہونا، کارآمد مادے جسم کا حصہ بننا، دماغ کا سوچنا، یہ کیا ہے سب کچھ، یہ چلنا پھرنا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، انسان ایک ایک کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، ایسی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اپنے ماحول میں دیکھیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ ہم خود ہی کافر تھے، اے اللہ ہمارا ہی قصور ہے، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ دارالعمل تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور یہ نظام اللہ نے اس لیے رکھا ہے، پیغمبروں کو بھیجنے کا، دعوت پہنچانے کا، اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کسی بستی کو ظلم کر کے ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ اس کے بندے، اس بستی کے باشندے بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ کسی بستی کو باخبر کیے بغیر اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے پہلے حجت تمام کی ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے باخبر کیا ہے۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ کیا ہے، کیسے تباہ ہوئی؟ اللہ نے ظلم کے ذریعے سے تباہ نہیں کیا بلکہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے عرصے تک، جی کتنا لمبا عرصہ ہے، 950 سال کتنے تبلیغ کی، اور کتنے لوگوں نے قبول کیا آپ علیہ السلام کی دعوت کو کہ ایک کشتی کے مسافر ہی بنے بس، جبکہ اس کشتی میں اور بھی تھے، ہر جانور کا جوڑا بھی تھا اس میں، وہ اور چیز، اتنے لوگ، تو پھر قصور کس کا تھا؟ جب وہ قوم ڈبو دی گئی، یعنی پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ان کو نہ بچا سکیں، تو وہ خود ہی قصوروار تھے نا، انہوں نے اپنے اوپر یہ سزا خود واجب کی اپنے اوپر جو ہے یہ۔ تو یہ نظام اللہ نے پیغمبروں کا اس لیے رکھا، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ظلم کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا کرتا، واہلھا غافلون، جبکہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ پہلے باخبر کرتا ہے، انجام ان کے سامنے بیان کرتا ہے، پھر ان کو پکڑتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اے لوگوں ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھو، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی علاقہ،
یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ سب ایک انسان کی اولاد ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کی بنیاد پر ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا درجہ پائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، بڑی نگاہ ہے اس کی ہر بندے پر، اور نہ صرف عمل کو دیکھ رہا ہے، نیت اور ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی نیت، اس کا ارادہ بھی اللہ پر واضح ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، یعنی اس کی کوئی حاجت مخلوق سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی حاجتیں اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی جو حاجت ہمیں ہوتی ہے، دیکھیں کیسے پکارتے ہیں جب کسی مشکل میں آتے ہیں، کس طرح سے پھر سارے سہارے ہمیں بھول جاتے ہیں، پھر اسی کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے یا اللہ تو ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ربک الغنی، تمہارا رب تو بے نیاز ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے، ذو الرحمہ، اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اس نے اپنے اوپر اسی صفت کو لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، کتنے صفاتی نام ہیں، لیکن جس صفت کو اس نے اپنے اوپر لازم رکھا ہے خود ہی بیان کیا ہے اس نے، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم رکھا ہوا ہے، یعنی بار بار مہلت دیتا ہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں پھر دیتا ہے، پھر مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر پکڑ بھی اس کی آتی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں چلتا کرے، تمہاری چھٹی کرا دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد اور لوگوں کو لے آئے، ما یشاء، جس کو چاہے، یعنی یہ اس کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہی ہے اس کائنات میں، وہ چاہے تو تمہیں چلتا کرے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔ کس طرح سے لے آئے؟ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جس طرح سے تم پہلے لوگوں کی نسل سے ہو، اسی طرح تمہارے بعد اور لوگوں کو لے آئے اور تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دے۔ انما توعدون لآت، پھر دیکھیں خبردار کیا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اور اب تو یہ دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی، ہم سب جانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، 1,24,000 میں سے آپ کا جو ہے آخری، یعنی اب اختتام ہے، اب تو ہم اختتام کی طرف ہیں، نہ جانے کب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دے۔ تو انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، وما انتم بموجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، یعنی کوئی اللہ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کیے جاؤں گا، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے میں نے اپنا کام تو نہیں چھوڑ دینا، یہ تمہارے ظلم اور زیادتی اور جو تم نے سلوک رکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے اچھا ہے، کوئی دور نہیں ہے، یہ بہت قریب ہے یہ وقت جو ہے، تو تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتا، یہ اس کا قانون ہے کہ ظالم جو ہیں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس کس طرح سے قرآن مجید میں اپنی اس ہدایت کو واضح کیا ہے انسانوں کے لیے۔ اب انسان اپنے رویے کو خود دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.